بنی آدم کو مکرم بنایا، عام جانوروں اور حیوانات کے مقابلے کے اوپر، لیکن ہر انسان انسان نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے ہمارا بھی جی چاہتا تھا کہ ہم فلاں علاقے کی زیارت کریں اور دیکھیں، لیکن کب؟ اذا الناس ناس والزمان زمان۔ وہ کہتا ہے کہ کنا دیار نحب مزارہا بہا دیار، ایک روایت میں دیارن ہے، ایک روایت میں بلادن ہے۔ بہا دیار کنا نحب مزارہا، بڑے مشہور علاقے ہیں، جی چاہتا ہے ہم زیارت کریں انہیں۔ بہا دیار کنا نحب مزارہا اذا الناس ناس والزمان زمان، لیکن جب کہ وہاں انسان ہوتے تھے اور انسان بستے تھے، اور وقت تھا، زمانہ تھا۔ اب نہ انسان رہے ہیں، نہ زمانہ رہا ہے، تو جائیں کہاں، کس سے ملیں؟ ہر طرف حیوانیت کا دورہ ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے فقیہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تربیت یافتہ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک موقع کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مفتی محمد شفیع آپ بھی غور سے سنیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اور یہ جملے جو میں بولنے جا رہا ہوں، کراسہ کے صفحے پہ لکھ کے نہ بھول جائیے گا، اسے اپنے دل کی تختیوں کے اوپر لکھیے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مفتی محمد شفیع انسان نہ تم ہو نہ ہم ہیں، مفتی محمد شفیع انسان نہ تم ہو نہ ہم ہیں، پر تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم نے انسان دیکھے ہیں کہ انسان ہوتے کیسے ہیں، تم نے انسان دیکھے بھی نہیں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ اختلاف خود بخاری شریف میں ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے یا عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے ایک حدیث کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تابعی کسی صحابی سے نقل کر رہا ہے اور درمیان میں صحابی ہے، تو صحابی کی جہالت مضر نہیں ہوتی، اس کے نام کا تشخص ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کی وہ جماعت ہے صحابہ کی کہ جس کی تعدیل اللہ نے کی ہے، اور دوسرے طور پر درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل کی ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول۔ آپ سمجھے عادل کسے کہتے ہیں؟ سمجھیے گا، صفت عدالت کسے کہا جاتا ہے؟ عادل جو مرتکب کبیرہ نہ ہو، نمبر ایک، جس کے عقائد صحیح اور درست ہوں،
اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہوں ان کو ترک نہ کرتا ہو، میثاق اور عہد کا پابند ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں میثاق ہے، ایک عہد اللہ نے بنی نوع انسان سے لیا ہے اور ایک عہد اللہ نے بنی نوع انسان سے کیا ہے۔ جو عہد کی پاسداری کرنے والا ہے وہ عادل ہے، مرتکب کبیرہ نہ ہو، نمبر 2 صغائر پر مصر نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز کا اور اضافہ اس میں فرمایا، وہ فرماتے ہیں ذی مروت بھی ہو۔ نمبر 1 عادل کسے کہا جاتا ہے؟ جو مرتکب کبیرہ نہ ہو، کبائر سے مجتنب ہو، کبائر سے بچنے والا ہو۔ بتقاضۂ بشریت اگر صغیرہ کا صدور ہو گیا ولم یصروا علی ما فعلوا، فوراً رجوع الی اللہ کرے۔ اور تیسری چیز صاحب مروت ہو۔ صاحب مروت میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، میں اپنی ٹوپی کا لاج رکھنے والا ہوں، میں اس مدرسے کا طالب علم ہوں، اس کی لاج رکھنے والا ہوں۔ میرا ایک خانوادے سے تعلق ہے جو کھلے ہوئے بدماش اور اوباش طبقہ ہے، میرا ان کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ آپ سمجھے؟ میں اس بات کو دیکھنے والا ہوں کہ میرے شب و روز کس طبقے میں گزرتے ہیں، میرے ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں۔ کوئی زبان نہ کھولے، ارے صاحب داڑھی رکھ کے، جبہ پہن کے، ٹوپی پہن کے، اہل علم اور علماء اور اولیاء اور صوفیہ کی شکل و شباہت اختیار کر کے یہ کیا آپ نے بازاری انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ یہ ہے مروت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر سے بچنے والا ہو، مجتنب ہو، صغائر پر مصر نہ ہو، صاحب مروت ہو، یہ ہے عادل۔ جو اہل بدع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں، وہ صحابہ کے اوپر زبان دراز نہیں کر رہے، گویا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور قول کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور تغلید کر رہے ہیں، جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول۔ اور اس آیت کے اوپر اعتراض ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نبیوں کی تربیت براہ راست اللہ نے کی ہے، اور صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جس کی تربیت اللہ نے بھی کی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور ان کو کام کا آدمی بنایا۔ بات میں یہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا
جب تم کوڑے کے ڈھیر کے درمیان میں ہوگے. یعنی صحابی موجود ہیں اور اس زمانے کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد کچرا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ کس مقام کے اوپر، کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کس کا منہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزکا اور مطہر تصور کرے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہم تک جو روایات پہنچی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے، وہ معیار انسانیت ہیں، معیار ایمان ہیں. منافقین انہی کے متعلق تو کہا کرتے تھے، اور یہ قرآن میں موجود ہے. اگر کوئی آج اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب تو خود قرآن میں موجود ہے. جب اہل ایمان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر تنقید کرنے والے دراصل ان کے پیش رو یہی لوگ ہیں منافقین، ان کے جد امجد، اور یہ انہی کی نسل سے ہیں اور وہ ہر دور میں پائے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل حق، حدیث میں آتا ہے کہ اشد الناس بلاءً، یہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیرنی نہیں ہے، یہ گلاب جامن نہیں ہے، یہ پراٹھے نہیں ہیں. ہمارے اوپر بھی آگ جل رہی ہے، نیچے بھی آگ ہے، دائیں طرف بھی آگ ہے، بائیں طرف بھی آگ ہے، آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے. دین حق کو گرفت میں لینا اور پکڑنا اور اس کے اوپر قائم رہنا ہر دور کے اندر انتہائی درجے کا دشوار کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاءً، بنی نوع انسان کے اندر سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوگی، امتحانات لیے جائیں گے، وہ طبقہ ہے حضرات انبیاء علیہم السلام. اور اس کے بعد ثم الامثل، اور ایک جگہ کے اوپر یہ روایت اور ان الفاظ کے ساتھ بھی میری نظر سے گزری ثم العلماء. صرف انبیاء علیہم السلام نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہیں، بلکہ ان کے جانشین ہر دور کے اندر سب سے زیادہ جو آزمائش سے گزرنے والا طبقہ ہے وہ اہل علم اور علماء اور اہل حق کا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آزمائش تو ہوگی، منصب امامت ایسے نہیں مل جائے گا، کام کے آدمی ایسے ہی نہیں بن جاؤ گے. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پہلے آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا گیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
اور قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر پھر انہیں منصب امامت پر فائز کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ روز ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے، زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے۔ آیا ہیں تیری قدرت کے باریک اشارے۔ اور فرمایا کہ اولا یغون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ صبح شام ملایا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں امریکہ نے کوئی سلے لگا دیے غالباً کہ زلزلہ آ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم بڑا بننا چاہتے ہو، تم مقام کریم میں آنا چاہتے ہو، امتحان لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مولانا صاحب ہم کہتے ہیں نماز پڑھا کریں، ہم خود شرما جاتے ہیں، اگلا کہتا ہے جی نماز تو میں پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی سناؤ تو صحیح کیسی نماز ہے؟ 1% افراد بھی نہیں نکلتے ان میں کہ جسے نماز کہا جا سکے، اور نماز کے اوپر اگر ٹوکا جاتا ہے برا مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ارے یہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، ماں کے پیٹ سے تو گند لے کے آتا ہے، نماز کہاں لے کے آتا ہے؟ نماز سکھانے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں تمہاری نجات کے لیے کافی ہو گیا۔ ہر موقع کے اوپر تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا اختبار ہوگا، آزمایا جائے گا۔ حضرت مولانا مثنوی مولانا روم اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ تابلا برکس قضا نہ کنیم، تابلا برکس قضا نہ کنیم، نام او راز اولیاء نہ کنیم۔ تابلا برکس قضا نہ کنیم، نام او راز اولیاء نہ کنیم۔ جب تک کہ ہم آزمائش کی بھٹیوں سے گزار نہ لیں، ہم تو گھبرا جاتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں کرونے کا رونا پھیلا ہوا تھا، کرونا کم تھا رونا زیادہ تھا، معذرت کے ساتھ۔ اور معذرت بھی ان لوگوں سے جنہوں نے یہ رونا پھیلایا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب کوئی ایسی صورت نکالیے کہ اہل علم اور علماء اور اولیاء کی ایک کمیٹی تشکیل دیجیے۔ برملا انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، آپ سنیے کتنے حوصلے کی بات ہے
کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل دل ہیں، بڑا آپ کا واسطہ ہے، علوم روحانیت اور میدان روحانیت کے آپ امام ہیں، آپ کوئی کمیٹی تشکیل دیجئے، جیسے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، کمیٹیاں آ جاتی ہیں، کمیٹیوں کے نام آتے ہیں، افراد کے نام آتے ہیں، پھر بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا۔ زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا؟ کمیٹی تشکیل دیجیے اور وہ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان سے دریافت کرے، پوچھے کیا بات ہے، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں پھر بھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا صاحب آپ کا بہت بڑا حوصلہ ہے، ہم جیسوں کی تو یہ ہمت نہیں ہے، شاید آپ کچھ کر سکیں، آپ نائب بن جائیے ہمارے۔ پہلے تو میں نے ان سے یہ کہا، اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ پوچھا تھا اللہ سے بڑے چونکے، اس جواب کی انہیں امید نہیں تھی، بہت چونکے۔ اچھا، میں نے کہا اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جواب دیا اللہ نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف جو آج ہر گھر کی مصیبت بنا ہوا ہے کہ باپ اولاد سے ڈر رہا ہے، باپ اولاد سے ڈر رہی ہے، ماں بیٹی سے ڈر رہی ہے، بیٹی ماں سے ڈر رہی ہے، ہر ایک شخص دوسرے سے ڈر رہا ہے اور خوف زدہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بات کہی تھی، میں نے کہا، کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ نے کہا تھا، فرمایا کہ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کرکٹ کھیلنے کے لیے، مرو لڑانے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے؟ اپنے مزعومہ طریقوں کو وضع کر کے دنیا کو قابو کرنے کے لیے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا سمجھتے ہو یہ زمین و آسمان ایک مقصد کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، یہ سورج ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دریا ایک مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ پانی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہوا ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، یہ آگ ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، یہ سب خادم ہیں، اور جو مخدوم ہے اسے بے مقصد پیدا کیا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ لہلہاتے کھیت، وَسَخَّرَ لَكُمْ، پھر سنیے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔
تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارن، ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، آسمان اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، زمین اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے۔ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، اور ہم از بحر تو سرگشتہ و فرما بردار، ہم از بحر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ ساری مخلوق تیرے تابع کر دی گئی ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا تجھے، بے لگام اور بے مہار نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، اور ہم از بحر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ لیکن ایک بڑھیا نے بڑی اچھی بات کہی ہے، سمجھانے کا جتنا اعلیٰ انداز اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، خدا کی قسم کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو اسی کی بات رد کر دی۔ ایک بڑھیا تھی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھتا کون ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ سمجھتا وہ ہے جو سمجھنا چاہتا ہے، جس کا سمجھنے کا قصد ہوتا ہے، جس کا سمجھنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس نے ایک بھیڑ کا بچہ دیکھا تھا جنگل میں، مرنے کے قریب، آخری سانس لے رہا، وہ اٹھا کر لے آئی اور اپنے بکری کہ دودھ سے اس کی پرورش کی۔ جب بھیڑیا پل کے جوان ہو گیا، اس نے سب سے پہلا حملہ اور سب سے پہلا جو نشانہ بنایا وہ اسی بکری کو بنایا۔ اس کا گلہ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے، فرمایا کہ قتلت شویہتی وفجعت قلبی، ہم آج اپنے ہی محسنوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، ہم نے پامال کر دیا ہے، ہم نے پیروں تلے رون دیا ہے انہیں، اور ہم برملا یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ مساجد اور یہ مدارس کچھ نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا، کھانے پینے کے دھندے ہیں۔ حالانکہ اس زمین کے اوپر اس سے زیادہ محسن کوئی طبقہ نہیں ہے، بنی نوع انسان کا اس سے بڑا محسن کوئی طبقہ نہیں ہے۔ وہ بڑھیا کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ قتلت شویہتی وفجعت قلبی، قتلت شویہتی وفجعت قلبی وانت لشاۃ ابن الربیب، ارے تو نے میری چھوٹی سی بکری کو قتل کر دیا۔ قتلت شویہتی وفجعت قلبی وانت لشاۃ ابن الربیب، حالانکہ تو اسی کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے،
قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاة ابن الربیب اور غزیت بدرها وغدرت فیہا. وعدہ خلافی اور غدر ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ہم برملا یہ کہتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا میں نے فلاں کو کیسا بے وقوف بنایا. کیسا بوتل میں اتارا. کیسی ٹوپی پہنائی. اور عوامی زبان میں عرض کروں گا کیسا چونا لگایا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی میدان فتح کیا ہے. ہم آسمان پہ چڑھ گئے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ دراصل اور یہ سبز قدم ہے اس خطے کے اندر انگریز کا. آپ نے کبھی غور کیا کیسے کیسے اس نے ہماری ذہن سازی کی ہے اور ذہن کو سازی بگاڑا ہے. اس بگاڑنے میں کیسی ذہن سازی کی ہے. ہمارا جو حلاق ہے نائی, ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ کس نے آغاز کیا ہے اور کس نے یہ داغ بیل ڈالی ہے اس لفظ کی. دراصل ہمارے کانوں کے اندر, ہماری سماعتوں کے اندر, ہمارے دماغوں کے اندر یہ لفظ انگریز کا بٹھایا ہوا ہے. اور وہ اس تعبیر کے ذریعے سے دراصل توہین کرتا ہے منصب خلافت کی. اور اس لفظ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آپ سمجھتے؟ الفاظ استعمال کرتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. ہر وہ چیز جو ہمارے کان میں پڑ جائے زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہوتی. یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کی تاریخ کیا ہے. انگریز سب قدم کیا بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے خلیفہ کی ہمارے نزدیک یہ حیثیت ہے. وہ حیثیت بتاتا ہے. چنانچہ وہ بڑھیا کہتی ہے, فرمایا کہ قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاة ابن الربیب. قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاة ابن الربیب اور غزیت بدرها وغدرت فیہا فمن انباک ان اباک ذیب. ارے ظالم یہ تو بتا تجھے کس نے میسج کیا ہے. آج کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ تیرا باپ بھیڑیا تھا. تو کبھی جنگل گیا نہیں, تو نے تو بھیڑیے کو دیکھا نہیں. قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاة ابن الربیب اور غزیت بدرها وغدرت فیہا فمن انباک ان اباک ذیب. لیکن آخری فیصلہ کن بات نتیجہ نکالتے ہوئے وہ یہ کہتی ہے, سنیے غور سے, قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاة ابن الربیب اور غزیت بدرها وغدرت فیہا فمن انباک ان اباک ذیب. اذا كانت طباع طباع سوء, جب مزاج بدل جائے,
جب اقدار گراوٹ کا شکار ہو جائیں اور پیشاب کو مائے زمزم سمجھا جانے لگے، اور یہ مبالغہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پڑوسی ملک کا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنا پیشاب پیا کرتا تھا۔ کہ یہ صحت افزا ہوتا ہے۔ اذا كانت طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب، جب مزاج ہی بگڑ جائے، ذائقہ تبدیل ہو جائے، پھر نہ کوئی ادب فائدہ دیتا ہے نہ ادیب فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ سمجھے، جب تک کہ ہم ان مدارس کی قدر نہیں کریں گے، خاطر خواہ جیسا فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام رکھا ہے، اتنا تام رکھا ہے کہ بنیادی طور پر اس نے اس معاشرے کے اندر علم کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے کہ علم عام ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ علم سے مراد علوم نبوت ہے۔ اس لیے کہ علوم نبوت ہی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو انسان بناتی ہے، ٹیکنالوجی نہیں، سائنس نہیں، جغرافیہ نہیں۔ مجھے تو حیرت اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جو ایک محدود جغرافیہ ہے، ہم پوری عمر اس کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ایک لامحدود جغرافیہ دیا ہے ہم اسے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی ایک جغرافیہ دیا ہے، جس جغرافیے کے حدود 4 وہ کسی حد میں نہیں آتے، لامحدود ہیں۔ اس کا تعلق برزخ سے بھی ہے، اس جغرافیے کا تعلق، اس نقشے کا تعلق جنت سے بھی ہے۔ اس کے اندر جو جہنم کی منازل ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ بھئی یہ تو چند ہزار چند لاکھ مربع میل کا جغرافیہ ہے، تم نے اس کے مقابلے کے اوپر اسی کو فراموش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو، حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، 2 ہی تو مقصد ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے، 2 مقصد ہیں، انما بعثت معلما، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ 2 چیزیں ہیں جن مقاصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک اخلاق کی تراش خراش۔ آپ سمجھے، اخلاق انسان ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے، وہ اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ کس چیز کو کس معیار کے اوپر رکھنا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتائے گا، کس چیز کو کس حد پر رکھنا ہے۔ اخلاق کا تعلق باطن سے ہے، علم کا تعلق خارج سے ہے۔ کون سی چیز کس معیار کی ہے، کس درجے کے اوپر اسے رکھنا ہے۔ انسان کے اندر بخل بھی ہے، انسان کے اندر سخاوت بھی ہے۔ اگر بخل ہے کس درجے پہ رکھنا ہے، اگر سخاوت ہے کیا سب کچھ لٹا دے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، اخلاقیات کا ایک سبق ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. صرف دینا ہی دینا نہیں ہے، روکنا بھی ہے. صرف محبت ہی محبت نہیں ہے، بغض بھی ہے، اس کی بھی حدیں ہیں. تو محبت کی حد کیا ہے کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغض کی حد کیا ہے کون بتائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دینا ہے کس مقدار میں دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روکنا ہے کب روکنا ہے، کن حالات میں روکنا ہے، کیوں روکنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کسی نے کہا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا. آپ یتیم پیدا ہوئے. سنیے غور سے. وہ کہتا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہ ہو. یتیم وہ نہیں ہے. ہم آپ تو یہی کہتے ہیں، باپ گزر گیا بچہ یتیم ہو گیا. نہیں، فرمایا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، وہ یتیم نہیں ہے. یتیم وہ ہے جو علم سے محروم ہے، جو اخلاقیات سے محروم ہے، جو آداب سے محروم ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو جلدوں میں 1129 صفحات احادیث صحیحہ کی روشنی میں انہی چیزوں کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ دین کا خلاصہ، لمبی بات میں نہیں کروں گا، نہ وقت اتنا ہے. اب میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. دین کا خلاصہ 5 چیزوں میں ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان للایمان 77 شعبۃ. ایک ہے ایمان، ایک ہے مقتضیات ایمان. ایمان جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ورنہ ایمان کمزور رہ جاتا ہے. ان للایمان 77 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا.
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. غور سے سنیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ راستے میں تکلیف دہ چیز لا کر کھڑی کر دینا. کن میں ہمارا شمار ہوگا؟ راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالنا، اپنی گزرگاہوں کو خراب کرنا، رکاوٹیں ڈالنا، ٹریفک جام ہو جاتا ہے. سینکڑوں ایمبولینسیں جو آخری سانس لے رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے اقارب سے، اعزہ سے پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا پہاڑ گزر رہا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جناب ٹریفک رکا ہوا ہے، بڑے صاحب گزر رہے ہیں. ایک سڑک جانے کی ہے، میرا تو روز کا مشاہدہ ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہم اپنی اولادوں کو کیا دے رہے ہیں. اور میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ان کے اندر ہمارے مدارس سے جو متعلق افراد ہیں وہ بھی شامل اور داخل ہیں، جن کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، ٹخنوں سے اوپر پینچے ہیں، گھٹنوں سے نیچے کرتے ہیں. کوئی اسکول لے کر جا رہا ہے، کوئی مدرسے لے کر جا رہا ہے، کوئی اسکوٹر کے اوپر ہے، کوئی گاڑی کے اندر ہے. مدرسے کا جب وقت ہو جاتا ہے، تعلیمی ادارے کا جب وقت ہو جاتا ہے، ہم گھر سے اس وقت نکلتے ہیں. اب ہمیں جلدی ہوتی ہے. یہ روز کا میرا مشاہدہ ہے. دوسری سڑک چونکہ خالی ہوتی ہے جو سامنے سے آنے والی ہے، ہم اس کو کراس کر کے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ جیسے ہی سگنل کھلے ہم وہاں سے گزر جائیں. اور وہ جو پہلے سے لائن میں لگے ہوئے، اور پھر اس صورت کے اندر جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جا کر رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں، سکھا کے آ رہے ہیں. لاکھ مدارس کی تعلیم کا اثر ہوگا، یہ تعلیمی اداروں کی تربیت کا اثر ہوگا. ہم نے کیا سکھایا ہے انہیں، دیکھنا تو یہ. وہ اسی ماحول کے اندر آنکھ کھول رہے ہیں روز کا کہ یہاں ایسے ہی چلا جاتا ہے. ہمارے سامنے جب حدیثیں آتی ہیں، کوئی شرح کرتا ہوگا، کسی کے سامنے ہوتی ہوگی فتح الباری، میرے سامنے جب حدیثیں آتی ہیں یہی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ شروحات اور شرح کسے یاد رہتی ہیں؟ ارے بھائی اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہماری معاشرت سے ہے. آپ کی شادی ہو گئی، اچھا صاحب پورے محلے کو بتایا جا رہا ہے فائرنگ ہو رہی ہے. ارے بھائی کوئی نیا کام تو نہیں ہوا، سب کی شادی ہوتی ہے، تو کیا بتا رہا ہے تو فائرنگ کر کے کیا بتا رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ نکاح کیا چیز ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہمارے پاس آتے ہیں اور بڑے رازدارانہ انداز میں کہتے ہیں اجی حضرت ایک بہت ہی ضروری اور شرعی اور جائز کام ہے. ہاں بھائی کیا کام ہے؟ یہ شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، منگنی نہیں ہو رہی. مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی دم درود بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اچھا صاحب بہت اچھا، شادی ہو گئی،
اب کہتا ہے کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اب کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ظریف بھی ہیں۔ عام طور پہ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ جو حکیم ہوتا ہے وہ ظریف نہیں ہوتا، جو ظریف ہوتا ہے وہ حکیم نہیں ہوتا۔ جو حکیم ہوتا ہے عام طور پہ خشک مزاج ہوتا ہے، اور جس کی طبیعت میں ظرافت ہوا کرتی ہے وہ حکمت سے عاری ہوتا ہے، ہر وقت باتیں کرتا ہے، مزاح کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ وہ کسی کے جن ہاتھ آ گیا، اس نے قہقہہ لگایا اور کہا کہ آقا بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ یہاں سے لگا کر امریکہ تک سڑک بنانی ہے۔ کہنے لگا کہ اس میں تو درمیان میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، کوئی اور کام بتاؤ۔ کہنے لگا میری بیوی کے اخلاق صحیح کرنے، یہ دوسرا کام ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو سڑک بنانی ہے وہ دو رویہ بنانی ہے کیا کہتی بنانی ہے؟ تو امیر المومنین سے نکاح کی حقیقت کیا ہے پوچھا، فرمانے لگے سرور شہرن، وہ جس کے متعلق اس کا یہ خیال ہوتا ہے اور تک و دو ہوتی ہے رات کی کہ جب شادی ہو جائے گی تو سارے دل درد دور ہو جائیں گے، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ 1 مہینے کی خوشی۔ اس نے پوچھا ثم ماذا یا امیر المؤمنین، اس کے بعد کی منزل کا نام کیا ہے؟ فرمایا لزوم مہر۔ ارے مولانا صاحب وہ مہر بھی تھا، کب ادا کرو گے، کب چیک کاٹ کے دو گے؟ میں تو خود انتظار کر رہی تھی، شاید آپ ہی کچھ ہمت فرمائیں، کچھ رسپانس نہیں آ رہا۔ لزوم مہر، اور آج کے دور کے اندر تو مہر بہت غالی اور بڑے بڑے رکھے جاتے ہیں۔ اور بھائی اتنا مہر کیوں؟ سیکورٹی کے طور پر۔ یہ 8 فٹ کا جو بندہ ہے یہ سیکورٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کس کھیت کی مولی ہے پھر یہ 50,000 یا 50 لاکھ یہ سیکورٹی ہے؟ لزوم مہر۔ ہم نے تو ایک جگہ نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پوچھا کتنا مہر رکھا؟ کہنے لگا 50,000۔ اب تو عام رکھا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا ہمت ہے ادا کرنے کی؟ ادا کر سکتے ہو؟ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے کانوں کو شاید یقین نہ آئے یہ سن کر، اس نے برملا یہ بات کہی، ارے مولانا صاحب یہ بات لکھنے کی حد تک ہے، کاغذ یہ دیتا کون ہے؟ ہم نے کہا کسی اور سے نکاح پڑھواؤ، ہم ایسا نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ جب پہلے ہی دن یہ نیت ہے، یہ قرض ہے مولانا جو ادا کرنا پڑتا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ لزوم مہر۔ بدو نے پوچھا ثم ماذا یا امیر المؤمنین، اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ فرمایا کہ غموم دہر۔ بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے، میں انہیں ریزگاری کہتا ہوں، بزورہ، عربی زبان میں بزورہ کہتے ہیں، ہماری عام زبان میں ریزگاری، وہ ایک انگلی پکڑ کے ادھر ہے ایک ادھر ہے، ایک آگے ایک پیچھے۔ اب دفتر سے آئے تو معلوم ہو ایک کی ناک بہہ رہی ہے، ایک کی آنکھ دکھ رہی ہے، ایک کا کان دکھ رہا ہے،
اور ایک کے حلق میں تکلیف ہے اور ایک کو پیچش لگی ہوئی ہے، تھک ہار کے آیا ہے. غموم دہر. ثم ماذا یا امیر المومنین، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا قصور ظہر، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ایک بڑے صاحب کو دیکھا کمر ٹیڑھی تھی، کسی نے پوچھا بڑے میاں یہ کمان کتنے کی لی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جب ہماری عمر کو پہنچو گے مفت ہی مل جائے گی. حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب کی بار وہ خاموش ہو گیا. اگر اس مرتبہ وہ پوچھتا کہ ثم ماذا یا امیر المومنین، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے نزول قبر. آغاز ہوا سرور شہرین سے، پہلا مرحلہ، آخری مرحلہ انسان قبر میں نبھاتے نبھاتے قبر میں اتر جاتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. لیکن اس پورے ایمانیات کو جو چیز گھیرنے والی ہے وہ ہے حیا. ایمان کون لائے گا؟ جو باحیا ہوگا، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے شرمندہ ہوگا، شرم آئے گی جسے، وہ ایمان لائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کون ایمان لائے گا؟ جو باحیا ہوگا، با کردار ہوگا. اخلاقیات، معاشرت، معاملات 4:30 بجے یہ کام ہونا ہے. اس سے آگے بڑھ جانا یہ باحیا آدمی کا کام نہیں ہے، جو بے حیا ہوگا. گویا کہ یہ جو حیا کا شعبہ ہے یہ پورے دین کا احاطہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مستقل طور پر ذکر کیا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے جو عقائد کا بھی احاطہ کرتا ہے، معاملات کا بھی، اخلاق کا بھی، معاشرت کا بھی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان کون ہے؟ کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان، یہ المسلم کی قید احترازی نہیں، اتفاقی ہے، دوسرے انسان محفوظ رہیں، اس کی جو بھی شکل ہو. ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ غور طلب بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں میدان حشر میں سوال ہوگا اور دریافت کیا جائے گا، اور ان چیزوں کو تولا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. سنیے غور سے. عقائد ہوں تب، عبادات ہوں تب، معاملات ہوں تب، اخلاق ہوں تب، معاشرت ہوں وہ، اگر اس کے عقائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدوں کے مطابق ہوں گے، صفت احسان کے ساتھ ہوں گے، میزان عمل کے اندر جب تولا جائے گا تو ان کا وزن ہوگا. اگر عبادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ نے جس طریقے سے جو عبادات انجام دی اس کے مطابق ہوں گی، صفت احسان کے ساتھ ہوں گی،
تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اور یہی صورتحال اخلاق کی ہے، معاشرت کی ہے، معاملات کی ہے۔ یہ میرے گھر کا صحن اور میری نانی کا گھر نہیں ہے کہ میں جس طریقے سے چاہوں جس سے معاملہ کروں، میری جو معاشرت ہو سب روا ہے۔ نہیں، معاشرت کے معاملے میں بھی معاشرت ایک شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے۔ ہم تو شادی کے موقع پہ بھی خیال نہیں کرتے۔ میں نے ابھی بتایا ادھر شادی ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، پٹاخے پھٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی، جو پڑوسی ہیں انہیں صبح کو اٹھنا بھی ہے۔ خدا جانے کتنے ہیں جو ہارٹ کے مریض ہیں، خدا جانے کتنے ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، خدا جانے کتنے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، انہیں ابھی نیند آئی ہے اور آپ کی فائرنگ کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا قیامت میں ایسے چھوڑ دیا جائے گا اسے؟ میں گانے بجانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ڈھول ڈھمکوں کی بات نہیں کر رہا۔ جائز طریقوں کے اندر بھی وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ اور یہی نقطہ آغاز ہے اور پہلا قدم ہے میرے دوستوں اور بزرگوں سلوک کا۔ مجھ سے کسی کو نفع پہنچے نہ پہنچے، یاد رکھیے اس بات کو، اگر یہاں سے ہم یہ بات بھی لے کر اٹھ گئے تو میری ساری محنت وصول ہے اور یہ ہماری زندگی میں آ گئی۔ میری ذات سے کسی کو نفع پہنچے نہ پہنچے، ہم بہت دل دادا ہوتے ہیں نا، ہم سے کسی کو نفع پہنچے جی، ہم سے کسی کو، اور یہ بھی میرے خیال میں دوسرا ہی درجہ ہے، بلکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ سے مجھے نفع پہنچے، میرے حقوق ادا کرو، میرے حقوق ادا کرو۔ اب بھائی تیرے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہیں ان کی بھی کچھ خبر ہے، وہ بھی جانتا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی جگہ کے اوپر ذمہ دار ہے۔ کیسا حق، کہاں کا حق؟ تیرا حق، میرا حق۔ ارے ہر شخص کے اوپر دوسرے کی ذمہ داری ہے، پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی سیکھو کہ میری کیا ذمہ داری ہے دوسرے کے حوالے سے، دوسرے کی بات بعد میں کرنا۔ کلکم راعٍ، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے وہ استاد ہو، طالب علم ہو، عوام ہو، سربراہ مملکت ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، باپ ہو، ماں ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے سامنے پابند ہے جواب دینے کا، اس سے باز پرس ہوگی۔ تو فرما دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان 1129 صفحات کے اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ یہ کارآمد ہو، ظاہر پوچھ تو ہوگی، وہ بتا دیا گیا آپ کو کہ بے مقصد تو یہاں بھیجا نہیں گیا ہے۔ ایک ایک نشست و برخاست کے بارے میں سوال ہوگا، دریافت کیا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ آخر ایسے ہی تو نہیں ہے کہ یوں کہہ دیا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سوئے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پوری رات اللہ تعالیٰ اسے اس رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے پوری رات سجدہ ریز ہو کر گزاری ہے اللہ کے سامنے، اصول کے مطابق گزاری نا۔ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ پڑھ کے جاؤ،
بیت الخلاء میں جاؤ تو تمہاری یہ حیث ہونی چاہیے کہ جب